وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ میں لا الہ الا اللہ کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن قوموں کے شرکوں کی نفی اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ قوم الیاس بھی جس غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے شرک کا بھی ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کہ یاد کیجئے ہمارے بندے الیاس کو جب ہم نے ان کو رسول بنا کر قوم کے پاس میں بھیجا تو قوم سے انہوں نے بال کی عبادت اور اس کی پرستش سے روکنا چاہا۔ حضرت الیاس نے کہا کہ کیا تم احسن الخالقین رب کو چھوڑ کر کے ایک بت کی عبادت کر رہے ہو اور رب العالمین کو چھوڑ رہے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بال بت کی پرستش سے منع فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ یہ جو بال تھا یہ دراصل ایک عورت تھی جس کی عبادت قوم الیاس کرتی تھی۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ بال یہ دراصل ایک بیل تھا جس کی عبادت قوم الیاس کرتی تھی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ بال ایک گھوڑے پر سوار آدمی تھا جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلی تھی، اس کی قوم الیاس عبادت کرتی تھی۔ الغرض بال کی عبادت قوم الیاس کیا کرتی تھی اور انہوں نے اپنی اس عبادت کو دنیا میں پھیلانے کا بھی بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ قوم الیاس کے دو پیشے تھے، ایک تو یہ تجارت کرتے تھے، چنانچہ یہ اپنی تجارت کے ساتھ میں بال بت کو بنائے ہوئے الگ الگ علاقوں میں چکر لگایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے اور اپنے زاد راہ کے ساتھ میں اس کو قوم در قوم پہنچاتے رہتے تھے، علاقہ در علاقہ پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ہند کے اندر بھی بال کی عبادت کو پھیلانے والے قوم الیاس ہی کے لوگ تھے۔ اور بھائیو اور دوستو، بال یہ دراصل یہ جو بچڑے کی شکل میں، گائے کی شکل میں ان کے یہاں معبود تھا، اس کی ہر صفت کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ بچڑوں کو انہوں نے الگ الگ نام دے رکھے تھے، بال فخور کا نام دے رکھا تھا، بال برید کا نام دے رکھا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا بت بنایا ہوا تھا جو بیل کی شکل میں تھا، اس کو بال کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ بال کا معنی مالک کے ہوتا ہے، اور شیطان نے قوم الیاس کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تم اس بال کے نام پہ میری عبادت کرو، کیونکہ تورات کے اندر شیطان کو بھی بال کہا گیا ہے۔ تو یہ جتنے قوم الیاس کے لوگ تھے سارے کے سارے دراصل شیطان کے پجاری تھے، اور شیطان نے قوم الیاس کے ختم ہونے کے بعد میں بھی بال پرستی کو آج بھی جاری رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ لبنان کے علاقے کے اندر کچھ سالوں پہلے جب کھدائی ہوئی تو اس کھدائی کے درمیان کچھ کتبات نکلے جن کو دی بال سائیکل کہا جاتا ہے، اور یہی جو کتبات ہیں دی بال سائیکل ٹیکسٹ کے نام سے جو کتبات ہیں، ان کتبات کے اندر جو عبادت بتائی گئی ہے انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت کو کامن ویلتھ گیم کے اندر لوگوں نے دی بال ورشپ کے نام سے جاری کیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے وہ گیم جس کے اندر بال کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے شیطان نے
لوگوں کو اثر نو بال پرستی میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. شیئر مارکیٹ کا جو چہرہ ہے، جو سمبل ہے، جو نشان ہے، وہ بھی ایک بیل کی شکل میں، اور دیگر بہت ساری چیزوں میں یہ بیل کی صورت دکھا کر اس کی شکل لوگوں کے سامنے لا کر کے لوگوں کو بال کی عبادت اور پرستش میں داخل کرنا چاہتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں جو بال بت کی عبادت کی جاتی تھی، اس کے لیے باقاعدہ ایک بال خانہ بنایا گیا تھا، اور اس بال خانے کے 300 پجاری تھے. ابلیس کا ماننا تھا کہ جیسے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں ویسے بال کے بھی انبیاء ہیں، اور ان 300 پجاریوں کو انبیاء البال کہا جاتا تھا. اور ساتھ میں جس شہر کے اندر یہ بال بت رکھا ہوا تھا اس کا نام ہی بالابک تھا. بک کہتے ہیں شہر کو، جیسے مکہ المکرمہ کا ایک نام بکہ ہے، ویسے ہی اس بالابک کے اندر جو بک ہے اس کا معنی شہر ہے، اور بال کا معنی بت ہے، یعنی بال بت کا شہر. تو انہوں نے ایک شہر ہی اس کے نام سے قائم کیا ہوا تھا، اور اس بال خانے کے اندر جو عبادت انجام دی جاتی تھی وہ بھی بڑی عجیب و غریب تھی. لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے اعضائے جسد کاٹا کرتے تھے، اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کو اس کے سامنے قربان کیا کرتے تھے. اور بہت سارے ایسے بھی بال کے پجاری تھے جو بال کے سامنے خود کی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے، خودکشی کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ایک قربانی تو وہ بھی تھی جس کے اندر تمام بال کے پجاریوں کی پہلی اولادیں بال کے نام پہ قربان کی جاتی تھی. اور ان کا عقیدہ تھا کہ بال بت یہ زمین کی پیداوار کا ذمہ دار ہے، زمین سے جو غلہ اگتا ہے وہ بال اگاتا ہے، آسمان سے جو بارش اترتی ہے وہ بال نازل کرتا ہے، جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے وہ بال کھلاتا ہے، اسی طرح جو آسمان سے بجلیاں برسائی جاتی ہے وہ بال برساتا ہے. یہ سارے غلط عقائد اس قوم کے تھے. چنانچہ ان عقائد کے رد کے لیے اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا. سب سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ زمین سے غلہ اگانے والی ذات اللہ کی ہے. میں تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے تمہارے اس غلے کے اگنے کے سلسلے کو بند کرا دیتا ہوں. اگر تمہارے بال کے اندر طاقت ہے تو زمین سے غلہ اگا کے دکھائے. حضرت الیاس نے اللہ سے دعا فرمائی. 3 سال تک ایسی قحط سالی پڑی کہ غلہ ہی نہیں اگ رہا. سارے بال جتنے بال پرست تھے سارے حیران و پریشان ہو گئے. بال کی عبادت کے انواع و اقسامی طریقے اختیار کر لیے لیکن زمین سے غلہ نہیں ہوگا. پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا تم سمجھتے ہو کہ کھلانے اور پلانے والا بال ہے تو تمہارا غلہ ختم ہو گیا ہے. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ میں غلے زمین کے اوپر چلائے گا. چنانچہ جدھر حضرت الیاس چلتے تھے آپ کے ساتھ میں کھانا چلتا تھا، روٹیاں چلتی تھی، روٹیوں کی خوشبو اور کھانے کی خوشبو چلتی تھی، اور لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے تھے. جو آپ کی دعوت پر لبیک کہتا اسے اللہ کھلاتا اور پلاتا تھا. اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہارا بال معبود آسمان سے بارش برسا سکتا ہے تو اس سے دعا کرو. اگر نہیں کر سکتے تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میرا رب بارش برسائے گا. اگر وہ بارش برسا دے تو تمہیں اس پہ ایمان لانا پڑے گا. حضرت الیاس کی قوم نے کہا ٹھیک ہے تم اللہ سے دعا کرو، تمہارے رب سے دعا کرو، اگر وہ بارش برسا دے گا غلہ اگ جائے گا تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا تو کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ میں. وہ شرط یہ ہے کہ اگر بارش اس نے برسا دی تو جتنے تمہارے بال بت ہیں سارے کے سارے بتوں کو تمہیں یہاں پہ توڑنا پڑے گا.
حضرت الیاس علیہ السلام کے حکم کے مطابق سارے بال بت گھروں کے باہر نکالے گئے، بت خانے کے باہر بال بت نکال دیے گئے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت الیاس نے اللہ سے دعا فرمائی. اللہ نے 3 سال کے بعد میں جب مینا برسایا، جب بارش نازل کی، تو لوگوں نے اپنے بال بت توڑ دیے، اور جب غلہ اگنے لگا، غلہ اگ کر کے لوگوں کے کھیت کھلیان بھر گئے، لوگوں کے گھر بار فل ہو گئے، تو پھر لوگوں نے انکار کیا، ارتداد کا شکار ہو گئے، حضرت الیاس علیہ السلام کا انکار کرنے لگے. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین، یہ میری قوم کے لوگ پھر ارتداد کا شکار ہو گئے، اے اللہ اب تو یہ مجھے مارنا بھی چاہتے ہیں. کیونکہ اس کے حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ اخاب تھا، اس نے اپنی بیوی ایزابل کے ساتھ مل کر کے یہ سازش رچی تھی کہ حضرت الیاس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے حکم سے حضرت الیاس راتوں رات قوم کو چھوڑ کر فرار ہوئے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو کوہ طور پر پناہ ملی. اللہ نے کہا کہ کوہ طور پر ایک مقام ہے، اس مقام پر جا کر پناہ گزی ہو جاؤ. آج بھی وہ مقام الیاس کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ حضرت الیاس علیہ السلام 10 سال تک مقیم رہے. اللہ وہاں پہ آپ کو کئی مخلوقات کے ذریعے رزق پہنچاتا تھا، اور 10 سال کے بعد میں اللہ نے اپنے نبی کو خوشخبری پہنچائی کہ جو بادشاہ تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، ہم نے اسے موت دے دی ہے، اب جاؤ پھر سے قوم کو دعوت دین دو. چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام قوم کے پاس میں لوٹے، اور آپ نے دعوت دین دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں بہت ساروں نے قبول کیا، لیکن بال بت کے جو 300 پجاری تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ تم آسمان سے آتی ہوئی آگ نہ دکھا دو. حضرت الیاس علیہ السلام نے کوہ کرمل کے اوپر اپنے قربانی رکھی، اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے آسمان سے آگ برسائی، اور یہ قربانی حضرت الیاس علیہ السلام کی اللہ نے قبول فرما لی. یہ منظر دیکھ کر بھی ان 300 پجاریوں نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے ان 300 پجاریوں کو قتل کروا دیا، اور ساتھ میں وہ 10,000 لوگ بھی جنہوں نے حضرت الیاس کی اتباع سے انکار کیا تھا، ان کو بھی قتل کروا دیا گیا. اب حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے وفات عطا فرمائی، اور ان کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے ذمہ دار بنے. تو یہ بال بت کے پجاریوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور ساری قوم کو اللہ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی مخلوق تمہارا معبود نہیں ہو سکتی ہے، کوئی جانور تمہارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مخلوق تمہارا رب نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے یہ تعلیم دی ہے. اور پھر اس کے بعد میں اگر ہم آگے بڑھیں تو جن قوموں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، انہی مشرک قوموں میں سے ایک قوم عمالیق بھی ہے، جن کو اللہ نے قوم جبارین کا نام دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ادخلوا الارض المقدسۃ التي، کہ اس بستی کے اندر، مقدس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ. تو قوم نے کہا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، کہ اس بستی کے اندر جب تک جبارین قوم موجود ہے ہم داخل نہیں ہوں گے. تو جبارین قوم کا ذکر بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، اور کئی مرتبہ کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ جالوت سے ہوا. جالوت بھی قوم جبارین کا تھا، وہ بھی قوم عمالقہ کا آدمی تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون قوم عمالیق کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون قوم عمالیق کا تھا. اسی طرح اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے فرائنہ کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے فرائنہ کے بارے میں امام ابن الاثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ سارے کے سارے فرائنہ قوم فرعون سے تھے. ارم کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سورہ فجر میں کیا ہے، وہ بھی قوم عمالیق کا تھا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سورۃ الکہف میں اللہ نے ذکر فرمایا، وہ بھی واقعہ جبارین بادشاہ کا تھا۔ سورۃ الشورى کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے تقریباً کئی بادشاہان جو کہ زمین کے ایک علاقے میں جمع ہوتے تھے، ان کا ذکر اللہ نے کیا، وہ بھی قوم عمالیق کے ہیں۔ اصحاب الرقیم، اصحاب الحجر، قوم ثمود، قوم عاد، یہ سارے کے سارے قوم عمالقہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے مشرکین تھے۔ آئیے ان کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا بیان فرمایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر قوم عمالیق کا مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو قوم ہے اس کے بارے میں ائمہ نے بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے، جیسے امام ابن الاثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب الکامل فی تاریخ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ قوم عمالیق جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں ارم، بار، عیلام، نبیق، عملیق، امیم بن لاوی، داسم، جاسم، ثمود، عاد، یہ ایسے لوگ تھے جو قوم عمالیق کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کا جسد کتنا بڑا تھا یہ بھی دیکھیں آپ۔ ان کے جسد کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ادنا آدمی بھی 300 گز کے برابر تھا، 300 گز کے برابر۔ ان کے لیے اللہ نے ان کی شان کے حساب سے غلے بھی اگائے۔ ان کا ایک انار اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس انار کے آدھے چھلکے کے اندر بنو اسرائیل کے 12 لوگ سما جاتے تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا جسم عطا فرمایا تھا کہ ان کی کھوپڑی کے اندر بنو اسرائیل کے 70 آدمی سما جاتے تھے۔ ان کا عام آدمی بھی پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانوں کو ایسے اکھاڑ لیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب بھی یہ کسی قوم سے مقابلے کے لیے جاتے تو بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لیتے اور سامنے والی قوم کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ بڑی شدید قوم یہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ زمین سے اوپر اچھل کے جب زمین پہ گرتے تھے تو آدھے زمین کے اندر دھس جاتے تھے، اور بڑی طاقتور قوم اللہ نے یہ پیدا فرمائی ہے۔ نبیوں کے مقابلے میں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر برابر نبیوں کو قوم عمالیق سے مقابلہ رہا۔ قوم عمالیق کے کچھ لوگ بہت زیادہ مشہور ہوئے، جس میں عنق نام کی ایک عورت تھی۔ قوم عمالیق کی وہ بچی جس کو گردن نہیں تھی وہ اس حالت میں پیدا ہوئی کہ اس کا جو سر تھا وہ دونوں کاندھوں کے درمیان تھا، اور وہ اس حالت میں پیدا ہوئی کہ اس کے جسد پر بال بہت زیادہ تھے، اور اس حالت میں پیدا ہوئی کہ اس کی ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں ایک انگلی کے اندر، ایک ہاتھ کے اندر 6 انگلیاں اس کی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ عجیب و غریب قسم کی عورت تھی، اور اس نے جادوگروں سے ساٹھ گانٹھ کی، اور اس کے بعد میں جناتوں سے اس نے نکاح کیے، جناتوں سے اس نے اپنی یاریاں بنائی۔ جادوگر عورت تھی، اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جو کہ بہت بڑے بڑے تھے، ایک کا نام عوج تھا، دوسرے کا نام عاج تھا۔ تو عوج وہ سارے قصے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ عوج حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، طوفان کے وقت میں، وہ درست نہیں ہے، لیکن حضرت نوح کے بعد میں عنق کی اولادوں میں یہ عوج نامی بندہ پیدا ہوا، بہت بڑا تھا، اور اس کا دوسرا بھائی جس کا نام عاج تھا، یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا، دونوں سے مقابلہ کیا، دونوں کی فوج سے مقابلہ کیا، ایک سے غزہ کے مقام پہ مقابلہ کیا، دوسرے سے طور سینا کے مقام پر مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے پاس میں اپنے 12 نقیب بھیجے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ نے 12 نقیب بھیجے ہیں، ویسے اللہ نے میری امت کو بھی 12 خلفاء عطا فرمائے ہیں، اور سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔
تو یہ جو 12 نقیب گئے تھے ان کو حضرت موسیٰ نے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ اتنی بڑی قوم کے مقابلے میں تم جا رہے ہو تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا کب تک؟ جب تک کہ تم نمازی رہو گے، جب تک کہ تم نماز پڑھنے والے رہو گے۔ تو ان 12 لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جو نمازی تھے، جو مسلسل نماز پڑھتے تھے، باقاعدگی کے ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ باقی 10 لوگوں نے صحیح وقت پہ نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اسی لیے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ اور جب یہ قوم عمالقہ کے درمیان پہنچے تو ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جس کا نام عاج تھا، اس کو دیکھا کہ وہ درختوں سے پھل توڑ رہا ہے۔ تو اس آدمی کو دیکھ کر ان کے اوپر خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کے ان 12 نقیبوں کو اپنی کمر سے باندھ لیا اور اپنی عورت کے پاس میں گیا اور کہا دیکھو یہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ عورت نے کہا ان کو چھوڑ دو۔ آج کا کہنا تھا نہیں میں ان کو پیروں تلے رون دیتا ہوں۔ اور ان کے ڈر کا عالم یہ تھا کہ جب یہ اپنی قوم کے درمیان بھاگتے ہوئے آئے تو 10 جو بے نمازی تھے ان کا عالم یہ ہے، بعض ائمہ نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ روتے گڑگڑاتے تھے، کہتے تھے کاش موسیٰ ہم تمہارے ساتھ نہ آتے، کاش آپ ہمیں اس قوم کے درمیان نہ بھیجتے، ہمیں تو اب ایسا لگنے لگا ہے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائے گی اور ہمارا مال غنیمت بن جائے گا۔ اور روتے ہوئے وہ اپنے ساتھی کا سامان اپنے اوپر اٹھا کے چل دیتے تھے کہ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان 12 نقیبوں کو بھیجا، یہ 12 نقیب گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے جو مناظر دیکھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بڑا رعب اور خوف طاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ عمالقہ قوم کی ایک اور عورت ہے جس کا نام زرقاء الیمامہ ہے، وہ بھی بہت مشہور ہوئی۔ تسم اور جدیس کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو قبیلہ تسم کو اس نے ڈراتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی ارا شجرا من خلفها بشرا فکیف تجمع الاشجار والبشر، کہ میں تو درختوں کے پیچھے چلتے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہی ہوں، اے میری قوم کے لوگوں تم اٹھو اور مقابلہ کرو، ان کے مقابلے میں نکل جاؤ ورنہ یہ تم کو ہلاک کر دے گی۔ لیکن تسم قبیلے کے لوگوں نے انصری کر دی اور جدیس قوم اپنی فوج کو لے کر کے درختوں کا سہارا لیتے ہوئے تسم کے اوپر غالب آ گئی، یہاں تک کہ قوم کے لوگوں نے اس عورت کو بلایا، زرقاء کو بلایا اور اس کے بعد میں کہنے لگے تو اپنے بارے میں بتا، تیری آنکھوں کا معاملہ کیا ہے؟ کہا میری آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت پر اگر کوئی دشمن چل رہا ہے میں اس کو یہاں سے دیکھ لیتی ہوں، اگر دور رکھے ہوئے دودھ کے اندر ایک بال بھی ہے وہ بھی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کی ایک آنکھ نکالی اور اس کے بعد میں جدیس قوم کے لوگوں نے جب اس کی آنکھ نکالی تو دیکھا کہ اندر اسمت سرما کے اثرات موجود ہے، تو انہیں پتا چلا کہ اسمت سرما کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اس عورت کو پھر اس کے بعد میں انہوں نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اور اس کی آنکھ جو تختہ دار پہ لٹکائے جانے کے بعد میں نیچے نکل کر کے گری، اس کو بھی ائمہ نے اشعار کی شکل میں ذکر کیا ہے۔ امام مسعودی رحمہ اللہ نے اسی کی طرح حزام نامی ایک اور عورت کا ذکر کیا ہے جو کہ قوم عمالقہ کی تھی، اس کی بھی نگاہیں بہت تیز تھی، قبیلہ طی کی رہنے والی تھی یہ، اور یہ بھی جب اپنی قوم کے لوگوں کو کہتی تھی فلاں قبیلے کو میں اس کے قبیلے سے نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جب وہ اس کی بات مانتے تھے قوم ہمیشہ کامیاب رہتی تھی، یہاں تک کہ یہ قول مشہور ہو گیا اذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام، کہ جب حزام کوئی بات کہے تو اس کو تسلیم کر لو، اس لیے کہ یہ جو بات کہتی ہے بالکل درست ہوتی ہے۔
قوم عمالقہ کی جو اونق عورت کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ بھی بہت مشہور ہوئی. اس نے جادوگروں کا سہارا لیا اور اس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بددعا دی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کو ایک شیر نے کھایا تھا. تب جا کر کے اس کے شر سے، اس کے جادو سے قوم عمالقہ کے دیگر لوگوں کو راحت ملی تھی. اور قوم عمالقہ کے جو عجیب و غریب قصے ہیں اس میں سے ایک ارم کا قصہ بھی ہے جو اللہ نے سورۃ الفجر میں ذکر فرمایا. ارم ذات العماد. حضرت مجاہد، امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ارم ذات العماد. ذات العماد اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی بلڈنگیں بناتے تھے، ایسی عمارتیں بناتے تھے جو آسمانوں کو چھو جاتی تھی. اور ان کی سزائیں دینے کا بھی عالم تھا کہ جب یہ کسی قوم کو سزا دیتے تو ستونوں سے باندھ کر کے سزا دیتے. ارم جو آدمی تھا اس نے اپنی بیوی کو بھی ایسی سزا دی تھی. بعض روایتوں میں اس نے 700 شادیاں کی، بعض میں 300 شادیاں کی، اور ہر بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی. اور 700ویں بیوی کو اس نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پہاڑ کے اوپر ایک کنواں بنایا، اس کنویں کے اندر اس نے اپنی بیوی کو رکھا. لیکن لوگ اس کی بیوی تک ایک ہیلے اور بہانے کے ذریعے پہنچے. تلواروں کے درمیان ایک آدمی کو سلایا گیا اور اس کے بعد میں یہ تمام ہتھیار، تلواروں کے ہتھیار اس کے ارم کے حوالے کر دیے گئے کہ آپ اس کو بطور امانت کے اپنے پاس میں رکھو، ہم جب سفر سے لوٹیں گے تو آپ سے لے لیں گے. جب ارم ان ہتھیاروں کو اس کنویں کے اندر ڈالتا ہے، کام کے لیے نکلتا ہے، تو ان ہتھیاروں کے درمیان سے وہ زانی باہر نکل کے ارم کی 700ویں بیوی کے ساتھ میں بھی بدکاری کرتا ہے. اس کے نتیجے میں ارم اپنی بیوی کو کنویں سے باہر نکال کے پہلے ذات العماد کی سزا دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہی اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے. یہی قوم ہے قوم عمالقہ، جس کے واقعات اللہ نے اصحاب الکہف کے بارے میں بھی بیان سورۃ الکہف کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے. رقیم کے جو واقعات پیش آئے ہیں، اصحاب الرقیم میں سے ایک واقعہ جو کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام ابن الاثیر نے الکامل کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک جبار قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے 2 درباریوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ان 2 درباریوں نے اندر رہ کر کے کچھ مسلمانوں کو جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے، بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کو بھگانے کا کام کیا تھا. وہ واقعہ بھی سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اصحاب کہف کے علاوہ ہے وہ، اصحاب کہف کے واقعات کے علاوہ ہے، اصحاب الرقیم کے واقعات میں سے ہے. قوم عمالقہ کے قصوں میں سے آپ کتاب اللہ کے اندر جو قصہ دیکھیں گے اس کے اندر قوم سمود کے واقعات ہیں، قوم عاد کے واقعات ہیں، اصحاب الحجر کے واقعات ہیں، اصحاب الاحقاف کے واقعات ہیں، جن کے اوپر اللہ نے کئی قسم کی ہوائیں مسلط فرمائی. کسی پر ریح عقیم مسلط فرمائی، کسی پر ریح سموم مسلط فرمائی، کسی کے اوپر ریح صرصر مسلط فرمائی، کسی کے اوپر ریح عاتیہ مسلط فرمائی. انواع و اقسام کی ریحوں سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کے الگ الگ عمالقہ قوم کے لوگوں کو ہلاک فرمایا. کیونکہ یہ اپنی ذات کو لوگوں سے سجدے کرواتے تھے. قوم عمالقہ کے قصوں میں سے قوم تبا کا ایک قصہ بھی ہے جس کو اللہ نے سورہ دخان کے اندر بیان فرمایا. تبا کا وہ بادشاہ جو جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے سے پہلے تھا، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آیا. اس کو تبا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جدھر سورج جاتا تھا ادھر جاتا تھا کہ میں روئے زمین کے تمام علاقوں پہ قبضہ کروں گا، اور اس نے کیا. لیکن جب وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، اور اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس کو لوگوں نے حل بتایا. وہ حل یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر حملے کا ارادہ ترک کرو، کعبۃ اللہ کو غلاف پہناؤ، اللہ تمہاری بیماری رد کر دے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور پھر اس نے
یثرب کے مدینہ کے یہودیوں سے یہ بات سنی کہ ان قریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، چنانچہ اس نے ایک مکتوب لکھا تھا تبا بادشاہ نے، جو کہ عمالقہ قوم کا بادشاہ تھا، کہ میں اس نبی کے اوپر اس کی آمد سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ یہ جو قوم ہے قوم عمالیق، اس کے قصوں میں سے ایک اور قصہ آپ کو اللہ کی کتاب میں ارم کے قصوں میں ملے گا، ارم ذات العماد کے قصوں میں ملے گا۔ شداد کا قصہ بھی ہے جو شدید کا بھائی ہے، وہ شداد بھائی اور دوستو جو کہ سمندر کے تھپیڑوں کے درمیان، اس کی موج کی طغیانیوں کے درمیان اپنی ماں کے پاس میں اکیلا تھا، اور ماں کو حضرت ملک الموت روح قبض کر لے گئے، ماں کی روح قبض ہو گئی، بچہ کشتی کے اوپر بہتا ہوا دریا سے سمندر کے کنارے آ لگا، اور پھر اللہ نے جانوروں کے ذریعے، جنگلی جانوروں کے ذریعے اس کی پرورش فرمائی، اور پھر اس کو اتنا مال دیا، 900 سال کی اس کی عمر رکھی، جس میں سے 300 سال اس نے نبیوں کی مخالفت میں گزار دیے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی جنت سے بہتر میں جنت بنا کے بتاتا ہوں۔ اس نے زمین میں بھی جنت بنائی، اور اس کے بعد میں سمندر کے اندر بھی سونا چھپایا تھا۔ تو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو آسمان کی بجلی سے ہلاک کیا، اور اس کے بعد میں اس نے جو زمین کا سونا اس کا تھا، اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو امت محمدیہ کا ایک وہ آدمی اٹھائے گا جو لال رنگ کے بالوں والا ہوگا، ناٹے قد کا ہوگا، جس کے تلوے کے اندر تل ہوگا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اسی وصف پر تھے، ان کو امیر معاویہ کے زمانے میں بھیجا گیا، الحمدللہ انہوں نے شداد کا یہ خزانہ حاصل کیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شداد کا جو سمندر کا خزانہ تھا، جس کو اس نے سمندر میں دفن کیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین لوٹائے گا قیامت سے پہلے۔ تو قوم عمالیق کے کئی قصے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور یہ بڑی جبار قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا جو مقابلہ کیا تھا، اتنا بڑا آدمی، سوچو آپ، عمالقہ قوم کا بادشاہ، اس عمالقہ قوم کے بادشاہ سے حضرت داؤد نے مقابلہ کیا، اور اپنے اس مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ عمالقہ قوم کا ایک وفد حضرت اسماعیل کے پاس بھی حاضر ہوا تھا کہ یہ جو چشمہ پھوٹا ہے، اس چشمے سے پانی پینے کی اجازت ہم کو دے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو قوم عمالقہ ہے، نبیوں کے مقابلے میں ہمیشہ ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جتنے عمالقہ بادشاہ تھے، ان کے بارے میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی تھی سورۃ الشورى کے اندر، حامیم عین سین قاف کی پوری شرح اٹھا کر کے دیکھیں آپ کہ تمام جبارین جو عمالقہ قوم کے بادشاہ تھے، روئے زمین کے ایک علاقے میں گھر کے نیچے جمع ہوئے، اللہ کے نبی کی نبوت کی ایک نشانی امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی دلائل النبوہ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے تمام عمالقہ قوم کے کفار اور کافر بادشاہوں کو، جبار بادشاہوں کو اللہ رب العالمین نے ایک رات میں ہلاک کیا ہے۔ ان کے درمیان یہ طے تھا کہ ہم دن میں مہینوں میں ایک مرتبہ اس مقام پہ ملیں گے۔ چنانچہ تمام بادشاہان جب اس گھر کے اندر جمع ہوئے، اللہ نے آسمان سے آگ نازل فرمائی اور تمام عمالقہ قوم کے بادشاہوں کو ہلاک فرما دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو واقعات آپ نے دیکھیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ان کے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اشارات میں بیان فرمائے ہیں، جن کو مفسرین نے بڑی تفسیر کے ساتھ میں اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، قوم عاد، سمود اور اس طریقے سے قوم عمالقہ کے اندر جو شرک تھا، وہ یا تو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، یا اسی طرح لوگوں سے بت پرستیاں کرواتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس بڑی قوم کو بھی ہلاک کر دیا، کسی کو زمین میں ڈبا کر، کسی کو زمین میں دھسا کے، کسی کو پانی میں ڈبا کے، کسی کے اوپر الگ الگ قسم کی ہوائیں مسلط کر کے، اور کسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض قوم عمالقہ کے اوپر اللہ نے ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا فرمایا،
اور یہ کیڑا ان کے بدن کو کھانے لگا. پھر ساتھ میں اللہ نے ان کے اوپر بھوکمری نازل فرمائی جس سے ان کا بدن جھکتا چلا گیا. اور پھر اللہ نے ہوائیں چلا کے ان کو موت دی. اور پھر ہواؤں کے بعد میں اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور سیلاب کی شکل میں ان سب کو بہا دیا. آج بھی کتنے بڑے بڑے جسد والے عمالقہ قوم کے کفار اور مشرکین کی لاشیں زمین سے نکلتی ہیں. ان کے کٹے پھٹے اعضاء و جوارے زمین سے نکلتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کتنا بھی طاقت اور قوت والا کیوں نہ ہو جائے وہ شرک کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی کو اپنی طاقت اور قوت کے بل پر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب کریم کی شان میں شرک کرے. نہ تو وہ اپنی ذات کا شرک کر سکتا ہے, اپنی ذات کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرا سکتا ہے, اور نہ کسی اور کی عبادت پر مجبور کر سکتا ہے. اللہ نے تمام عمالقہ قوم کو ہلاک کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں تمہیں بھی اس طریقے کی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو عمالقہ قوم کی نسل کے کچھ عمالقہ قوم کے نوجوان تھے ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ کے دربار میں بھیجا تھا. ایران کے بادشاہ کے دربار میں کسرا کے دربار میں بھیجا تھا. اس میں حضرت حملہ بن جوئی, معنہ ابن حارثہ, عطارد بن حاجب, سہیل بن عدی, فرات بن حیان, حنظلہ ابن الربیع, بصر ابن الرحم, عاصم بن عمرو, اشعث, حارث اور ابو موسیٰ اشعری جیسے بڑے بڑے وہ صحابہ, قعقاع بن عمرو, ایسے بڑے بڑے صحابہ جن کو جو عمالقہ قوم کے تھے ان کی نسل سے تھے. الحمدللہ یہ ایسے بڑے بڑے صحابہ کو کسرا کے دربار میں بھیجا گیا. اور ان صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک مجلس میں ایک بیل کھایا کرتے تھے. یہ عالم تھا ان کا. جب یہ کسرا کے دربار میں پہنچے تو کسرا کی عورتوں میں سے ایک عورت ان کو دیکھتے ہی بلند آواز سے ایمان لے آئی یہ پکارتے ہوئے, فوقفنا ننظر الیہم واللہ ما رأینا مثلہم قط یعادلون رجلا بألف رجل. اللہ کی قسم کہ یہ جو عمر کے جو ساتھی آ رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک آدمی 1000 آدمی کے برابر, اتنے بڑے بڑے جسد والے. اور ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنی تلوار سے کسرا کے قالینوں کو چیرتے چلے گئے. ان کے بڑے بڑے جسد کو دیکھ کر کے فرعون کے درباری, کسرا کے درباری خود بخود اپنی مسندوں سے اٹھ گئے تھے. یہ عالم تھا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے قوم عمالقہ کے ان مسلمانوں سے وہ جو ایمان لے آئے تھے الحمدللہ ان سے کیسے الحمدللہ دین کا کام لیا تھا. تو بزرگوں اور دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی شرکوں سے بچا کے رکھے, اور خاص طور پہ کتاب اللہ کے اندر جو مشرک قوموں کا ذکر والی دعا ہے ان کے شرکوں سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور ہر طرح کی شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ علی النبی.